اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں پارہ نمبر 19. شروع ہوتا ہے سورہ فرقان ہماری چل رہی تھی. قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے کہ آسمان سے بادل نمودار ہوگا، لوگ خوفزدہ ہوں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی، رحم کرنے والے کی، کیونکہ اس کے رحم کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہوگا. اس کے بعد بھی فرمایا کہ جب رسول کیسز پیش کریں گے نا اپنی امت کے بارے میں، تو وہ کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہاں پہ لفظ مہجورہ استعمال ہوا ہے جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ حجر کیا تھا قرآن کے ساتھ، اس کو مانا نہیں تھا، انکار کیا تھا. ایک یہ کہ حجر کیا تھا قرآن کے ساتھ، یعنی اس کا مذاق بنا دیا تھا. اور مذاق بنانے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب میں کچھ لکھا ہے اور میں وہ کر رہی ہوں جو میرا دل چاہ رہا ہے. مذاق بنانا یہی ہے کہ کتاب پکار پکار کے کہہ رہی ہے اور میں اس کو خاطر میں نہیں لا رہی. اور اس کے بعد پھر قرآن کے وقتاً فوقتاً اترنے کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ایک ساتھ نہیں دیا، اس لیے کہ آپ کو آہستہ آہستہ یاد ہو، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام پہنچا رہے تھے اس میں جو اعتراضات آ رہے تھے، مراحل آ رہے تھے، تو وہ ساتھ ساتھ جواب دیتا چلا جا رہا تھا. پھر یہ کہ وہ دل میں جگہ بنائے، آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی ڈوز آ رہی تھی تاکہ اس کی جگہ بنتی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنا بھی تو آسان ہو نا. اگر سارے احکامات ایک ساتھ آ جاتے تو کتنا مشکل ہو جاتا. اس لیے چاہے وہ نماز کا حکم ہو، چاہے وہ شراب کی حرمت کا حکم ہو، تمام چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوتی رہی ہیں. اس کے بعد یہ کہ وہ رہنمائی کرے. قرآن ساتھ ساتھ بتاتا چلا جا رہا تھا، جیسے ہم نے کل ہی سورہ نور پڑھی ہے کہ جب جو واقعات آ رہے تھے قرآن خود ہی بتاتا جا رہا تھا کہ اب یہ احکامات یہ ہیں، اب معاشرے میں یہ کیا جائے، قوانین یہ بنائے جائیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کو ترتیب دینا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو ترتیب دیا. پھر فرمایا کہ عذاب تو آتا رہا ہے، پہلے بھی آتا رہا ہے، آئندہ بھی آ سکتا ہے، یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے. پھر یہ کہ جس شخص نے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، یہ ہم نے پہلے پڑھا ہے نا کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو ہی اپنا خدا بنا لیتے ہیں. تو ان کی مثال دی ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہانکے جا رہے ہیں. جیسے ایک جانور ہے نا، جس طرف لے چلو اس طرف چلے گا، جہاں گھاس نظر آئی وہاں لپک جائے گا. تو ایک انسان جو نفس کے پیچھے بھاگتا ہے نا، نفس کسی بھی شکل میں ہو، اپنی پسند یا اپنی ترجیحات کے پیچھے بھاگتا ہے، وہ پھر جانور کی طرح ہی ہوتا ہے. جہاں کوئی اٹریکشن نظر آئی وہاں لپک کے چلا گیا، کوئی اصول ضابطے زندگی کے نہیں ہوتے. اس کے بعد فرمایا کہ قرآن کو لے کے جہاد کبیر کرو. یعنی ایک تو وہ جہاد ہے جو تلواروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور ایک وہ جہاد ہے جو قرآن اٹھا کے قرآن کو پھیلا دو. قرآن سے جد و جہد کرو، ہر چیز کے خلاف، جو چیز قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو بدلنے کی پوری کوشش کرو. اور اس کے بعد ایک بہت ہی پیارا لفظ آتا ہے، عباد الرحمن. رحمان کے بندے کون ہیں؟ پہلے ہی آیا تھا قیامت کے دن بادشاہی رحمان کی ہوگی، رحم کرنے والی کی. لیکن رحمان کے اپنے بندے کون سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے جوڑ کے یہاں پہ ذکر کیا ہے ان لوگوں کا. اچھا، جو صفات آئی ہیں نا رحمان کے بندوں کی، اگر آپ اس کو تقسیم کریں تو اس میں عبادات اتنی تھوڑی سی آئی ہیں. مجھے تو یہ لگتا تھا کہ شاید لسٹ میں ہوگا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات. نہیں آئی. صرف یہ کہ شرک سے گریز اور سجدہ اور قیام اللیل، رب سے تعلق. اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ شخصیت کی آئی ہیں، پرسنالٹی، لوگوں سے تعلق. پہلی چیز یہ کہ نرم چال، یہ جو چال آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے نا، چال میں ایک تو چال چلن ہم کہتے ہیں، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی باڈی لینگویج کیا ہے. جیسے انسان کی پرسنالٹی ہوتی ہے نا، وہ اس کی اظہار ہوتا ہے اس کی چال سے، اس کے چلنے سے. دوسری بات یہ کہ وہ خرچ میانہ روی سے کرتے ہوں، نہ بہت فضول خرچ ہوں نہ بہت بخیل ہوں. تیسرا یہ کہ ناحق قتل سے گریز کرتے ہوں. ناحق قتل کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو قرآن میں قتل جائز قرار دیے گئے ہیں ان کے علاوہ کسی کی جان نہیں لیتے، جھوٹ پہ گواہ نہیں بنتے، کسی جھوٹی چیز کا حصہ نہیں بنتے، جاہلوں سے گریز کرتے ہیں، لوگوں کے منہ نہیں لگتے. اور اگر کوئی ان کے سامنے جاہل آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی، اور اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ زنا سے پاک رہتے ہیں، اور یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی پڑھی ہے کہ زنا کی طرف جانے والی ہر چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا. پھر لغویات سے دور رہتے ہیں، جو آپ نے ابھی فہرست بنائی تھی نا لعب کی کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو لغویات میں آتی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. اور تیسری چیز یہ کہ پھر فکر مند ہوتے ہیں، اپنے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جہنم سے ہمیں بچا لے. یعنی ایک جو کانشیسنس ہوتی ہے نا کہ ایک انسان دنیا میں بے پرواہی کی زندگی نہ گزارے، وہ ان کے اندر موجود ہوتی ہے. لیکن ان تینوں چیزوں میں جو چیز سب سے زیادہ غالب مجھے اس میں نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی اپنی شخصیت کیسی ہے.
اس کے بعد پھر آگے چلتے ہیں دوسرے ربع کی طرف۔ سورہ شعراء یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کا آغاز ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تسلی دی جاتی ہے کہ اے نبی کہ آپ غم کے مارے اپنی جان کھو دیں گے۔ کیا غم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صرف یہ کہ میری قوم ایمان نہیں لا رہی، اور پھر اس کے بعد تسلی دینے کے بعد حضرت موسیٰ کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو وہاں سے راستہ نکالا تھا جہاں سے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، سمندر پھاڑ کے اس کے اندر سے ان کو گزروا دیا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم کے الفاظ دہرائے ہیں اور دعا کی بھی یہاں پہ ہمیں بتائی گئی ہے، اور وہ الفاظ بہت ہی پیارے ہیں اور وہ بہت بڑی تسلی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے کہ اے نبی ابراہیم بھی یہی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ میرا تو خالق حقیقی، میرا رب تو اللہ ہی ہے، وہی مجھے پیدا کرتا ہے، وہی مجھے ہدایت دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندگی دے گا، اور مجھے لالچ ہے، طمع کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ مجھے لالچ ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد قوم نوح کا ذکر آتا ہے۔ پارہ نمبر 19 کا جو تیسرا ربع ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ذکر تو دوبارہ کیے ہیں، لیکن اس دفعہ زاویہ مختلف ہے۔ پہلے یہ ذکر کیا تھا کہ یہ ساری قومیں عذاب کا شکار ہوئیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی۔ پھر ایک جگہ ذکر آیا تھا کہ ان ساری قوموں کو ایک ہی پیغام دیا گیا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس دفعہ ان قوموں کو ذکر کرنے کی وجہ مختلف ہے۔ اس دفعہ ذکر یہ کیا گیا ہے کہ سارے نبی گئے، سب نے اللہ کی طرف بلایا اور سب نے ایک ہی جملہ کہا، اور وہ جملہ کیا تھا؟ کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں اللہ سے کوئی ڈر نہیں لگتا؟ قوم عاد کا ذکر ہے، بڑی بڑی عمارتیں بنا لی، اور بڑی بڑی عمارتیں بنانے کے بعد ایک ذہن میں ایک تصور تھا نا کہ اب تو ہم کتنا کچھ جان گئے ہیں، اب تو ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، اب تو ہمارے اندر کتنی طاقت، کتنی ٹیکنالوجی، کتنی ترقی، لیکن ان سے بھی کہا گیا اللہ کا خوف نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد قوم سمود جو کہ فسادی لوگوں کی اطاعت کرنے لگے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ ان لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلا دیتے، اپنی لیڈرشپ سوچو کہ تم کس کے ہاتھ میں دے رہے ہو۔ پھر قوم سمود کی بھی یہی فرمایا گیا کہ کیا تم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ کیا تمہیں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے؟ پھر قوم لوط ہم جنس پرستی میں مبتلا تھے، ان سے بھی یہی پوچھا گیا۔ پھر اس کے بعد اصحاب الایکہ کا ذکر ہے کہ جو لوگوں کو گھاٹا دیتے تھے، ان سے بھی یہی کہا گیا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کچھ دیر پہلے، اور میں دوبارہ یہ بات دہرا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو جرائم گنوائے ہیں نا، اس کا بڑا تعلق زمین میں فساد برپا کرنے سے ہے، خواہ وہ ہم جنس پرستی ہو، خواہ وہ لوگوں کو گھاٹا دینا ہو، ترازو میں ڈنڈی مارنا ہو، فساد کا برپا ہو جانا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنے حقوق کی ابھی بات ہی نہیں کی، حالانکہ وہ بھی بہت اہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی خاص طور پہ بات کی ہے جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ عبادتیں بھی بہت اہم ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، انفاق بہت اہم ہے، لیکن جو چیزیں لوگوں کو متاثر کرنے والی ہوں ان کے اثرات بہت بہت دور تک جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی حالانکہ یہ ساری قومیں وہ بھی تو تھیں کہ جنہوں نے نبیوں کو تنگ کیا ہے، جنہوں نے اسلام لانے سے انکار کیا ہے، لیکن یہاں پہ جو جرائم گنوائے گئے ہیں نا، وہ ہیں جو زمین میں مسائل پیدا کرتے ہیں، جو اللہ کی زمین پہ فساد برپا کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ذکر آئے اس قرآن حکیم کا، پہلے بھی آیا تھا، دوبارہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں، میرے ہاتھ میں دے دی، فرمایا کہ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے۔ پہلی چیز جو درست ہو جانی چاہیے، جو سورہ فاتحہ میں ہی پہلے سپارے میں پہلے جملے میں الحمدللہ رب العالمین، جو ہر نماز میں ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین، مسائل شروع اسی کانسیپٹ سے ہوتے ہیں کہ انسان اس دنیا کا رب کس کو مانتا ہے۔ اگر انسان یہ بات مانتا ہے کہ ان تمام جہانوں کا رب اللہ ہے، وہی چلا رہا ہے، وہی کھلا رہا ہے، جو ابھی حضرت ابراہیم کی دعا کے الفاظ تھے کہ وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی زمین سے کچھ اگاتا ہے تو میرے رزق کا بندوبست ہوتا ہے، وہی بارش دیتا ہے تو یہ غلہ نکلتا ہے، تو میں تو ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہوں ہی، لیکن اگر میں اس کو قبول کر لوں کہ اللہ رب العالمین میرا رب ہے، پھر یہ میرے لیے صرف بک نہیں ہے، پھر یہ میرے لیے مکمل ہدایت ہے جو میرے پالنے والے نے میرا مینول میرے ساتھ بھیجا ہے۔ جیسے کہ ہمارے موبائل کے ساتھ بھی ایک مینول ہے، میں اگر بلینڈر بھی خریدوں گی تو اس کے ساتھ ایک مینول ہے، کوئی بھی چیز خریدنے جاتی ہوں ایک چھوٹی سی کتاب اندر سے نکلتی ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے،
اور ایسا نہ ہو کہ تم کوئی غلطی کر جاؤ اور ایسا نہ ہو کہ تم اس کو جلا دو یا تم خراب کر دو. بنانے والا ساتھ ہدایات بھیجتا ہے کیونکہ استعمال کرنے والے کو نہیں پتا کہ کیا کیا احتیاطیں کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین نے میرا اور آپ کا مینول ساتھ بھیجا ہے کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میں اپنے آپ کو کیسے کیسے نقصان پہنچا لوں گی. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں وہ پڑھوں, مجھے معلوم ہو کہ ہاں تمہارے لیے بھلائی فلاح آسانی کس راستے میں ہے. لیکن مجھ سے بڑا بدقسمت کون ہوگا کہ اگر میں نے پوری زندگی وہ مینول ہی نہیں پڑھا. اور نہ پڑھنے کا وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو یہ میں اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی. تو اسی لیے یہاں پہ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ وہ نازل کس نے کیا ہے, اس کی عظمت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. اس رب العالمین نے جو تمہارا پیدا کرنے والا اور اس کائنات کو چلانے والا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ صاف صاف عربی زبان میں آیا ہے, بہت آسان ہے سمجھنا. ابھی ہم اتنے دن سے جو قرآن پڑھ رہے ہیں, کیا قرآن پڑھنا بہت مشکل کام ہے؟ نہیں ہے. قرآن دلوں میں اترتا ہے, انسان یکسو ہو کے بیٹھتا ہے تو قرآن کی ایک ایک آیت سمجھ آتی ہے. عربی زبان میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زبان ہے. لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمیں ٹرانسلیشن مل جائے, ہم کیوں نہ عربی زبان یاد کرنے کی کوشش کریں. ہم بہت ساری زبانیں خوشی سے مجبوری سے پڑھتے ہیں. ہماری نیشنل لینگویج نہیں ہوتی لیکن ہم انگلش پڑھتے ہیں, ہم سندھی پڑھتے ہیں کیونکہ ہمیں مارکس چاہیے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی ڈرامہ پسند آ جاتا ہے, ہم ٹرکش لینگویج پڑھنا اور سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں دنیا بھر میں سب سے زیادہ بولی جانے والی لینگویجز کی فکر ہوتی ہے تو پھر ہم اور لینگویجز یاد, کبھی اسپینش کبھی کچھ اور یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سارے لوگ فرینچ کی کلاسز لے لیتے ہیں, تو عربی کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی زبان جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بات کی ہے, جس میں میں زیادہ اچھی طرح سمجھ سکوں, جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے, میں کیوں نہ عربی بولوں اور میں کیوں نہ عربی سیکھوں. تو ضرور کوشش کیجئے کہ جتنا پاسبل ہو ہم عربی لینگویج ضرور سیکھیں. تیسری بات یہ کہ یہ کتابوں کی جو پہلے آ چکی ہیں ان کی تصدیق ہی کرنے والی چیز ہے. کوئی ایک دم نئی چیز نہیں آئی ہے, بلکہ جو ہدایات اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم کے زمین پہ آنے کے بعد ایک سلسلہ چل رہا تھا, اسی کا تسلسل ہے جو آج تم تک پہنچا ہے. اس لیے اس قرآن کی عظمت کو محسوس کرنا, اس سے محبت رکھنا, اس سے تعلق رکھنا اور اس کو سمجھنا اس نیت کے ساتھ کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے, بہت اہم ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں چوتھے ربع کے اوپر. یہاں پہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات اور نبیوں کو دیے ہوئے معجزات گنوائے ہیں. ہم نے سورج جب شروع کی تھی تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے تھے نا, آس پاس حالات مشکل بھی ہوتے ہیں, بظاہر روشنی نظر بھی نہیں آ رہی ہوتی, کیا ہوگا کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ دنیا میں جب بھی کوئی ایسی مشکل آئی ہے, اہل حق کو کوئی مشکل آئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ان کی مدد کی ہے جہاں سے انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی گنوائے گئے ہیں اور نبیوں کو دیے ہوئے معجزات بھی گنوائے گئے. حضرت موسیٰ کو جو معجزات دیے گئے تھے اس میں سے دو اہم چیزوں کا یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالتے تھے اور وہ سانپ یا اژدہے کی شکل اختیار کر لیتی تھی. دوسرا ان سے کہا جاتا تھا کہ اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالو اور وہ چمکتا ہوا نکلے گا. حضرت داؤد اور سلیمان کو بہت علم دیا گیا تھا اور خاص طور پہ حضرت سلیمان کو یہ معجزہ دیا گیا تھا کہ وہ پرندوں کی بولیاں اور جانوروں کی باتیں سمجھ لیتے تھے اور ان کے لشکر میں یہ سب شامل تھے. تو اللہ تعالیٰ کی جو کائنات کی ساری چیزیں نا, ہم نے اس سے پہلے غزوہ احد, غزوہ بدر اور مختلف تبصرے پڑھے تھے. اللہ تعالیٰ کی کائنات کی جو ساری چیزیں ہیں, چاہے وہ بادل ہو, چاہے وہ بارش ہو, چاہے وہ ہوا ہو, یہ ساری چیزیں اگر انسان ایمان پہ چلتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کا ساتھ دینے کے لیے آ جاتی ہیں, اور اگر نہیں چلتا ہے تو یہی ساری چیزیں اس کے اگینسٹ ہو جاتی ہیں. اب حضرت موسیٰ کا جو سمندر کے اندر سے گزر جانا تھا, کہ انسان کبھی تصور کر سکتا تھا کہ اللہ یہ بھی کر سکتا ہے. پھر مختلف غزوات کے اندر کہیں پہ بارش کا ہو جانا کہ پانی نیچے کی طرف چلا جائے, کہیں تیز ہوا کا آنا, یہ ساری چیزیں اسباب قدرت ہیں اور یہ سارے اسباب قدرت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. تو اللہ کی قدرت ہماری تھوڑی سی جو کوشش ہے اس سے بہت زیادہ ہے, اور ہماری کوششوں میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اضافہ کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو جو دعوت دی تھی اور اس کو پرچہ بھیجا تھا کہ اللہ کے اطاعت میں آ جاؤ, اور اس کے بعد وہ واقعہ ہے کہ اس نے بہرحال پھر آخر میں اللہ کی اطاعت قبول کی اور اسلام لائی. پھر ذکر ہے قوم سمود اور قوم لوط کا, لیکن اس دفعہ ذکر یہ ہے کہ دونوں یہ کہتی تھی کہ چلو چالیں چلو, ہم کچھ کرتے ہیں, ہم یہ منصوبہ بناتے ہیں, ہم ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری چالیں
دھری کی دھری رہ جاتی ہیں جب تمہارے رب کا حکم آتا ہے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم سوال کیا ہے، یہ بتاؤ یہ سارے واقعات پڑھنے کے بعد، یا میں یہ کہوں 19 سپارے پڑھنے کے بعد، یہ بتاؤ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود؟ کون بہتر ہے؟ وہ جس پہ تکیہ نہ کیا جا سکے، جس سے مانگا نہ جا سکے، یا وہ اللہ جس سے جب لگ کے دعا مانگی جائے نا، اس کو آپ تجربہ کر کے دیکھیے، جب آپ اللہ کے سامنے رو کر صرف اللہ سے خالص ہو کے دعا مانگتے ہیں، جب آپ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ آپ کی دعا سنی گئی ہے۔ اور پھر وہ اللہ جو ان ساری چیزوں کا حل کر سکتا ہے جن کو انسان نہیں کر سکتے، اور پھر وہ اللہ جو سب سے زیادہ رازدار ہے، جس سے میں ہر بات کر سکتی ہوں اور مجھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ وہ میری بات کو کس طرح سمجھے گا اور کس طرح کہے گا اور کس طرح کسی اور کو پہنچا دے گا، وہ اللہ۔ اور پھر وہ اللہ جس کے ہاتھ میں اسباب قدرت ہیں، لوگ نہیں کر سکتے میرے مسائل حل، لوگ نہیں جانتے میری خواہشات، میری ضروریات، میرے دل کے معاملات، میری پریشانیاں، میرے غم، لوگ نہیں جانتے، صرف اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ بہتر ہے، یہی سارے معبود، صرف اللہ۔ تو اللہ ہی کی طرف رجوع انسان کو سکون بھی دے سکتا ہے، امن بھی دے سکتا ہے۔ یہاں پہ آ کے سپارہ ختم ہوتا ہے۔